حضرت حلیمہ سعدیہ سال میں 2 مرتبہ یعنی ہر چھٹے مہینے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آمنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو دکھا جاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 برس کی عمر تک حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا اور 2 برس تک اور یعنی 4 سال کی عمر تک حلیمہ سعدیہ کے گھر قبیلہ بنی سعد میں پرورش پاتے رہے۔ آپ کے سامنے کتاب ہے تاریخ اسلام، جلد نمبر 1۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 4 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آمنہ نے آپ کو اپنے پاس مکہ میں رکھ لیا۔ 2 برس کے بعد جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 6 سال کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمراہ لے کر اپنے عزیز و اقارب سے ملنے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئیں۔ 1 مہینہ رہ کر وہاں سے واپسی کے وقت مقام ابواء میں پہنچ کر حالت مسافری میں بی بی آمنہ کا انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش و نگرانی کا کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اپنے ذمہ لے لیا۔ بعض روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4 برس نہیں بلکہ 5 سال قبیلہ بنی سعد میں حلیمہ سعدیہ کے گھر رہے اور اپنی والدہ کے پاس صرف 1 ہی سال یا 1 سال چند ماہ رہنے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو موقع ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر قریباً 5 سال کی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضاعی بھائی بہنوں یعنی حلیمہ کے بچوں اور بنی سعد کے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ گھر سے باہر بکریاں چرا رہے تھے کہ واقعہ شق صدر وقوع میں آیا۔ سیرت ابن ہشام کی روایت کے موافق حلیمہ بنت ابی ذؤیب اس واقعہ کو اس طرح بیان کرتی ہیں کہ ایک روز میرے دونوں بچے دوڑتے ہوئے میرے پاس آئے اور کہا کہ 2 سفید پوش آدمی ہمارے قریشی بھائی کو پکڑ کر لے گئے اور ان کا سینہ چاک کر ڈالا۔ میں اور میرا شوہر حارث بن عبد العزیٰ دونوں اس مقام پر گئے، دیکھا کہ خوف کے مارے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رنگ فک ہے۔ میں نے دوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گلے لگا لیا اور حال دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 سفید پوش آدمی میرے پاس آئے اور مجھ کو چت لٹا کر میرا سینہ چاک کیا، میرا دل نکالا، پھر اس میں سے کوئی چیز نکال لی۔ حلیمہ نے دیکھا تو کسی زخم یا خون کا نشان نہ تھا۔ انہوں نے یہ سمجھ کر کہ اس لڑکے پر کسی جن وغیرہ کا کوئی اثر ہو گیا ہے، آپ کو دیر تک اپنے پاس رکھنا مناسب نہ سمجھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی والدہ کے پاس مکہ میں لا کر تمام کیفیت سنا دی اور اپنا خیال ظاہر کیا کہ اس لڑکے پر کسی جن کا اثر ہو گیا ہے۔ سیدنا آمنہ نے سن کر فرمایا، نہیں، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، میرا بیٹا دنیا میں عظیم الشان مرتبہ پانے اور غیر معمولی انسان بننے والا ہے، یہ ہر آفت اور ہر صدمہ سے محفوظ رہے گا اور خدا تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا، کیونکہ جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو ایام حمل میں نے بہت سی بشارتیں خواب میں فرشتوں سے سنی اور اس کی بہت سی کرامتیں دیکھی ہیں۔ صحیح مسلم میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک روز جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑکوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، سیدنا جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل چیرا اور ایک قطرہ نکال کر کہا، یہ شیطان کا حصہ تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل سونے کے طشت میں آب زمزم سے دھویا، پھر اس کو بجنسا یہاں رکھا ہوا تھا رکھ دیا۔